ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. یہ قرآن پاک کی آیت ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی ہے. یہ آیت کریمہ مکہ چھوڑ کر مدینے کو جانے والوں کے لیے اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت جندب رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ بیمار تھے، چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، بالکل چلنے کی طاقت نہیں تھی. حضرت جندب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو بلائے اور فرمایا کہ بیٹا اللہ نے قرآن کی آیت کو اتار دیا ہے، ہجرت کا حکم فرما دیا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اللہ نے ہجرت کا حکم لگا دیا ہے، اب ہم ہجرت کرنا پڑے گا. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر اپنے اصل دین، اپنے اصل وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کو چھوڑ چلا جانا، اپنے اصل وطن کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کو چلے جانا اللہ کے دین کے خاطر. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا شروع زمانہ تھا. لوگ ابھی ہجرت کرنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہ تم چھپتے چھپاتے ہجرت کرتے چلے جاؤ، جاتے رہو. لوگ ہجرت کرنا شروع کر لیے، چھپتے چھپاتے کرنا شروع کر لیے. اس میں حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمایا بیٹا اللہ نے حکم فرما دیا ہے کہ ہجرت کا، اب ہم ہجرت کرنا پڑے گا. وہ ہجرت کا موقع سفر کے مہینے میں ہوا اور حضور علیہ السلام کی حدیث ہے جب انتقال ہو جائے تو مجھے دفن کر دینا نماز جنازے کے ساتھ، لیکن یہ خبر رسول اللہ کو سنانا. تو یہ درمیان ہی راستے میں حضرت جندب کا انتقال ہو گیا. بیٹے ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سنایا کہ میرے والد حضرت جندب رضی اللہ عنہ راستے ہی میں انتقال کر گئے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جو کوئی اللہ کے راستے میں نکل جائے یا ہجرت کے لیے نکل جائے فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کی موت راستے ہی میں آ جائے تو اس کا اجر اللہ دینے والے ہیں. اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی سرزمین میں دینے والا نہیں ہے. اللہ اس کا اجر دینے والے، اللہ بہترین اجر دینے والے. فقد وقع اجر اللہ، اللہ ہی بہتر انجام دینے والے، بہترین اجر دینے والے. تو یہ اجر کا معاملہ اللہ کی ذات سے جڑ گئی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا اللہ ہی بدلہ بنتے ہیں، جس کا اللہ ہی اجر دینے والے. مثال کے طور پر ہم نماز پڑھیں گے، اتنی نیکیاں مقرر ہیں. حج کریں گے تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یومن ولدت امہ، وہ حج کرنے والا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اتنا پاک اور صاف ہو جائے گا. یعنی جتنے گناہ اس نے کیا سب کچھ گناہ اس کے معاف ہو گئے. ہر چیز کے لیے اللہ نے نیکیاں مقرر کر دی. لیکن روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بی یا وانا اجزا بی. اللہ خود بدلہ بن جاتے ہیں یا اللہ خود اس کا بہترین بدلہ دینے والے. تو یہ روزے کے جو ثواب ہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنی نیکیاں اللہ روزے میں عطا کرنے والے. ایسے ہی ہجرت کرنے والوں اور ہجرت پر درمیان میں انتقال کر جانے والوں پر اللہ نے فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ ہی اس کا بہترین اجر دینے والے ہیں. میرے دوستو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ایک سبق آموز چیز ہے، سبق کے طور پر بتایا گیا ہے. جب کبھی ہمارے درمیان ایسے معاملات ہو جائے کہ دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے، دین میں تکرار پیدا ہو جائے،
دین میں خلط ملط پیدا ہو جائے یا دین میں کمی پیشی ہونے لگے یا ظلم و ستم زیادہ ہونے لگے تو اس وقت ہجرت کا موقع تھا. آج ہمیں دین کے سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. میرے دوستو یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم دین کو صحیح طریقے سے سمجھیں, ہم صحیح طریقے سے دین کو سمجھیں, اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کرے, اللہ اور اس کے رسول کو پہچانے. ہم اللہ اور اس کے رسول کی معرفت سے دور ہیں, قرآن سے دور ہیں, حدیث رسول اللہ سے دور ہیں, اللہ کے راستے سے دور ہیں. میرے دوستو موقع ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم دین سیکھ لیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, بڑی عمر ہے, زبان لڑکھڑا جاتی ہے, پڑھنے نہیں آتا یا قرآن کے الفاظ کو مشق کرنے نہیں آتا, میں ان لوگوں سے مشورہ دینا چاہتا ہوں. آپ ایک مرتبہ مشورہ میں شامل ہو جاؤ, آپ خود ایک مرتبہ اپنے درمیان میں بات چیت کر لو کہ ایک دن ہمارے لیے اللہ کے لیے دیں گے کہ ہم اس میں نماز صحیح سیکھ لیں گے. کم از کم ایک عمل تو ہمارا صحیح ہو جائے. بھائی ہم زندگی میں نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے, روزہ رکھے کہ نہ رکھے, سجدہ کرے کہ نہ کرے, اللہ کے گھر کی زیارت ہوئی کہ نہیں ہوئی, کم از کم ایسے موقع پر جب ایک الفاظ بھی ہماری زبانوں پر صحیح نکل نہیں سکتے, ایسے موقع پر کم از کم ہماری نمازیں درست ہو جائے تاکہ اللہ اس عمل سے تو راضی ہو کر اللہ ہمارے سے خوش ہو جائے. میرے دوستو حالات بگڑتے نظر آتے ہیں, مسلمانوں پر لوگ حاوی ہوتے, مسلمانوں پر حملہ کیے جاتے, ہمارے سینوں سے قرآن نکالا جا رہا ہے. حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر ہم دنیاوی اغراض, دنیاوی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. اتنا لگتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو اٹھانے کا موقع نہیں, دین کو سیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے. باہر لوگوں میں بے وقت گزارتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم وقت نہیں دیتے. میرے دوستو یہ موقع ہمارے لیے اچھا ہے. آپ سے اس سے پہلے کئی بار سنا چکا ہوں, ہم عشاء کی نماز کے بعد بالغان کے لیے ہم مسجدوں میں, ہماری مسجد میں بھی مکتب کا انتظام ہے, بڑوں کے لیے الحمدللہ جاری ہے. آپ لوگ آئیں, کچھ دین سیکھ لے تاکہ ہماری زندگی رسول اللہ کے طریقے پر, ہماری زندگی اللہ کے حکم کے ساتھ جڑ جائے, ہماری زندگی اللہ کے تابع بن جائے, ہماری زندگی رسول اللہ کے اشارے پر بن جائے. ہو سکتا ہے ایسی عمر میں بھی اگر ہم اللہ کے در پر آئے, ایک ایک قدم پر, اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا چھوٹا بچہ ہی نہیں بڑی عمر کا آدمی بھی ہو, علم سیکھنے کے لیے جب آتا ہے نا وہ طالب علم کہلاتا ہے, علم حاصل کرنے والا. رسول اللہ نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے سمندر کے مچھلیوں کو حکم فرماتے کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو. سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں, ہر چیز ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی علم سیکھنے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اس اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں, ہم ان کے پروں کے اوپر سے چل کر آتے ہیں. یہ کہ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. میرے دوستو موقع اچھا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سانسیں ختم ہو جائے, پھر اللہ کے در پر قبر میں پوچھے جائے اور ہم سوال جواب نہ دے سکے, پھر ہماری حسرت ہی حسرت ہے, افسوس ہی افسوس ہے. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے, قرآن کی سمجھ عطا فرمائے, دین کی سمجھ بوجھ اللہ عطا فرمائے. صحابہ کی جیسی قربانیاں تھی, اللہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہمیں نصیب فرمائے, ان کے راستے پر اللہ ہمیں چلائے. اللہ ہمیں توبہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اور توبہ کے ساتھ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. أحب الوفي الأمين الأغار